ہمارے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو خون ریزی جاری ہے، اگر آپ ہمارا میڈیا دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک طرح سے آدھا ملک جو ہے اس میں حالات کتنے گمبھیر ہیں۔ تازہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، ادارہ ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اسلام آباد میں، انہوں نے 2024 کی جو اینیول سیکیورٹی رپورٹ شائع کی، اس کے مطابق پچھلے سال ملک میں کوئی 444 ٹیرر اٹیکس ہوئے، بیشتر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تھے، اور انہوں نے جب ان کو کمپیئر کیا پچھلے 10 سال سے تو پتہ یہ چلا کہ 9 سال کے دوران یہ سب سے زیادہ بدترین دہشت گردی ہے جو ہمارے ملک میں دیکھنے میں آئی۔ سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہیں اور انجریز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تھیں، اس کے بعد بلوچستان میں۔ کل ملا کر انہوں نے بتایا کہ 2546 یعنی کہ 2500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جو ہے اس دہشت گردی کی نظر ہوئیں، اس میں انجریز بھی تھیں اور ڈیتھس بھی تھیں، اس میں سویلین بھی شامل تھے، سیکیورٹی پرسنل بھی، اور جو اٹیکرز ہیں وہ بھی مارے گئے۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ضلع ہے خزدار، جہاں کا علاقہ ہے زیری، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اسے انہوں نے کارڈن آف کیا، وہاں پر چیک پوسٹ بنائی، مساجد سے لاؤڈ سپیکر سے انہوں نے اعلانات کیے کہ یہ جو قصبہ ہے یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ کئی گھنٹے تک وہ وہاں پہ دندناتے رہے۔ یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا جو آج بعد دوپہر سامنے آیا۔ جو ارلی رپورٹ سامنے آئیں اس میں 60 سے 70 عام لوگ تھے جو 4 گاڑیوں میں سوار ہو کر وہاں پر آئے۔ انہوں نے لیویز کے ایک اسٹیشن پر حملہ کیا، ایک بینک کو لوٹا، اور پھر کئی گھنٹے تک وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے۔ بعد میں پاکستانی آرمی کے ٹروپس کو موبلائز کیا گیا اور انہوں نے جا کر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ وہ کارروائی ہے جو پچھلے سال ہم نے کئی بار دیکھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، کہ پہاڑوں سے یہ مسلح لوگ اتر آتے ہیں، ان کا انٹینٹ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک علاقے پر قبضہ کریں، پہاڑوں پہ اپنے مورچے بنائیں، لاؤڈ سپیکرز سے اعلان کریں، ویڈیوز بنائیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن پھر انہیں پاکستانی آرمی آ کر وہاں سے پش بیک کرتی ہے۔ آمین، دیکھیں ایک تو یہ ہے لارجلی سائیکولوجیکل آپریشن، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں جیسے ٹپیکل گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ علاقے میں قبضہ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کی ویڈیوز ہر جگہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں آ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، میسیج دینا ہوتا ہے۔ اینڈ دین آف کورس ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی اس میں آتا ہے، اور وہ ہے فنڈنگ، جیسے کہ بینک کی لوٹنگ، کیونکہ آپ کو ان کارروائیوں کے لیے ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو میک منی آف اٹ۔ اب بلوچستان میں جو اپروچ ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ ہے فائر فائٹنگ کی۔ جس طرح کی ٹرین ہے اور جس طرح کی ہے، تو ایک لارج اسکیل آپریشن، اور آپ کو پتہ ہے کہ لارج اسکیل آپریشن کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی اس میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں، اور سویلین کیجویلٹیز اور کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، جو کہ اس وقت آپ پھر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون نیوٹرل ہے، اور کیونکہ لوگ ایلینیٹڈ ہیں، آپ ان کی مدد اس طرح نہیں لے سکتے جس طرح آپ کو لینی چاہیے۔ تو دونوں کیسز میں آپ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں TTP، ادھر BLA یا اس سے جڑی تنظیمیں، بارڈر آپ کا افغانستان ہے، دونوں کا آنا جانا وہاں سے ہے، سپورٹ بھی ان کو سرحد پار سے مل رہی ہے، ایران بھی ہے، افغانستان بھی، اور افغانستان ایک ہاسٹائل اسٹیٹ ہے، لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ، رائٹ۔ اچھا، وہاں پر بھی آپ کے پاس آپ نے کئی اسٹریٹجیز استعمال کی ہیں، ٹو بی فیئر، ٹھیک ہے، آپ نے انگیج کرنے کی بھی کوشش کی ہے، وہ ناکام رہا ہے۔ آپ نے ان کی سیلف انٹرسٹ کو بھی اپیل کیا ہے کہ بھائی آپ کی ساری تجارت یہاں سے جاتی ہے، وہ بھی ناکام رہا ہے۔ یہ ہے کہ ایڈیولوجیکل اور ایک ایکسپینشنسٹ رجیم، TTP اور یہ مور اور لیس دا سیم تھنگ۔ پھر آپ کے پاس بچا کیا، جس کو آپ کہتے ہیں کائنیٹک آپریشنس، کہ بھائی یہاں پر حملہ ہوگا، وہ ہم وہاں پر بمباری کریں گے۔ یہ کس حد تک ڈیٹیرنس ہے مجھے نہیں پتا۔ تو آنیسٹلی جب آپ پالیسی کی جو آپشنز ہوتے ہیں سامنے رکھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی پالیسی ان پر افیکٹو نہیں ثابت ہو رہی۔ آئی ڈونٹ نو، دیکھیں ہمیں پہلے تو ماننا پڑے گا کہ ہماری اپنی پالیسی کس طرح ہمارے وہ تو مان لیا، جب 2021 میں جب کابل میں، ویسے ہماری کوئی پالیسی ہے، ہماری پالیسی تھی، ہم کابل میں ان کو واپس لے کر آئے، ہمارے یہاں خوشیاں منائی گئیں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب آن دا گراؤنڈ جب بھی لوگوں سے بات کی تو وہ بہت پریشان تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، اور جو لوگوں کا جو اپنا کنسرن ہے وہ سچ ثابت ہوا،
ہماری پالیسی جو ہے وہ ہمیں گلے پڑی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 9 ایئر کا ہائیسٹ ڈیتھ ٹول آیا ہے آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2021 کے بعد وہاں پہ جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اس نے آپ کے ان 2 صوبوں کو ہلا کر رکھ دیا. اور میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں میں بھی دیکھیں، ایک تو تھا نا پبلک رسپانس، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اور پھر سیکورٹمنٹ سے بھی آیا تھا. میں کافی لوگوں سے بات ہوئی تھی جو اس وقت حاضر سروس تھے، اور وہ کھل کے یہ بات نہیں کر رہے تھے. دے ور لائک کہ یار دس از ورینگ اس لیے کہ ہمارا ان کو دیکھیں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنی جلدی اشرف غنی کی رجیم. بھائی جان پچھلے 70 سال میں کیا پاکستان کسی ایک دن افغان مائنڈ سمجھا ہے؟ کیا افغان مائنڈ سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل سمجھا جا سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں نہیں، اگر آپ نے یہاں سے آنا ہے تو پھر اس لیے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو پہیے لگا کے دھکیل تو نہیں سکتے، انہی کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے مائنڈ کو سمجھنا پڑے گا نا آپ کو. یہ کوئی برٹش یا امریکن امپیریلزم تو نہیں ہے کہ آئے اور بھاگ گئے، ہمیں تو رہنا ہے یار یہاں. بالکل ہے. اور لیکن یہ بھی آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ تسلیم کریں کہ 1945 سے لے کے اب تک اگر کوئی اسٹیٹ آپ سے کنسسٹنٹلی ہاسٹائل رہی ہے تو دس ہیز بین افغانستان. یہ ون وے ٹکٹ نہیں ہوتا. نہیں سر، ون وے ٹکٹ کی میں بات ہی نہیں کر رہا. اس سائڈ کی ہماری سائڈ کی ٹکٹ کی تو ہم نے بات کر لی ہے، ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا. میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا کہ we cannot look at only one side of the picture.